وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ آج 12ویں پارے کا مختصر تفسیر بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس پارے کا آغاز کہا کہ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، کہ دنیا میں زمین میں جتنی بھی چوپائے ہیں تمام چیزوں کا رزق اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ الا علی اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کے اوپر ہے رزقها، ان کا رزق، ویعلم مستقرها ومستودعها، اور وہی جانتا ہے کہ مطلب کب اسے دینا ہے، یعنی رزق کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ رزق کیسے آئے گا، بلکہ اس کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ وہ خود جانتا ہے کہ رب العالمین کیسے اپنے بندوں کو کھلائے گا، اس لیے رزق پر کا بھروسہ اللہ پر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، کہ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت عرش پانی پر تھا، یعنی اس سے پہلے عرش پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجا ہے، امتحان لے رہا ہے ہمارا آپ کی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، کہ جب انسان کو ہم اس کو کچھ نعمتیں دیتے ہیں، یعنی تکلیف کے بعد، تو مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ اتراتا اور کہتا ہے کہ ہماری جو معذور حالت تھی وہ ختم ہو گئی، وہ چلی گئی۔ انہ لفرح فخور، اس لیے وہ اب زیادہ اتراتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں بعض لوگوں کا ذکر کیا جس کو نعمتوں یعنی تکالیف کے بعد جب وہ نعمتیں ملتی ہے تو اس پر وہ اتراتا ہے، خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری پریشانیاں دور ہو گئی، اس طرح کی باتیں کہتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے، پھر وہی اللہ رب العالمین آپ کفار و مشرکین کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم یہ لوگ کہتے ہو کہ یہ محمد کا کلام ہے، تو اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تم کیا کرو، اس جیسی 10 صورت ہی لے آؤ۔ ام یقولون افترا، اس طرح کر کے اللہ رب العالمین قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ، ہاں اگر تمہارے اندر اگر اللہ کے علاوہ اگر کوئی طاقت ایسی ہے جو اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو تم کیا کرو، اس جیسی 10 صورت کو لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو ایک زینت کے طور پر، ایک خوشنما طور پر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو پیش کیا، اور کہا کہ اللہ رب لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں دنیا کے لیے، یعنی دنیا کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ صرف دنیا کے لیے عبادت کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دکھاوا کے لیے اپنی عبادتوں کو کرتے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے عبادتوں کو انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، یہاں پر انبیاء کو ذکر کیا گیا کہ اے قوم لا اسألکم علیہ مالا، یعنی نبی کہہ رہے ہیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تمہارے جو دعوت دے رہا ہوں، میں تمہیں جو بلا رہا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی مالی اجرت نہیں مانگ رہا، میں کوئی پیسہ یا رزق کچھ نہیں مانگ رہا، بلکہ ان اجری الا علی اللہ، کہ میرا جو اجر ہے وہ اللہ رب العالمین دے گا۔ یعنی کوئی انسان دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے تو وہ اجر اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، نہ کہ کسی دوسرے سے ان کی اجرت اور اس کا رزق یا کوئی چیز مانگتا ہے۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے وہ کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ بعض لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک فرقہ ہے جو 3 عقیدے رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول مختار کل ہے، غیب کا علم رکھتے ہیں، اسی طرح نور سے پیدا ہوا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے آپ سے کو کہا کہ اے نبی آپ کہیے کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہیں میں غیب کو جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ، اور نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بادشاہ ہوں، میں ملکیت رکھتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، کہ کشتی اس لیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کی قوم کو سارے 900 سال، یہ نبی یعنی نوح علیہ السلام سارے 900 سال اپنی قوم کو دعوت دیے، اور صرف مفسرین کہتے ہیں کہ 40 لوگ یا صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ اللہ اکبر، سارے 900 سال
کہ دین کے کام کرنے دعوت دیتے رہیں، لیکن 80 یا 40 لوگ آئے، مانے بہت کم لوگ نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے پیروی کیے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم کشتی کو بناؤ۔ تو جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو جب بھی ان کے قوم گزرتی، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب بھی ان کے قوموں میں سے کوئی سردار گزرتا تو سخروا منه، تو اس پر ہنستے اور کہتے کہ تم کیسے ہو کہ تم خشکی میں سے کشتی کو بنا رہے ہو۔ تو قال ان تسخروا، تو نوح علیہ السلام کہے کہ تم آج ہنس رہے ہو، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، تو میں بھی تم پر ہنسوں گا کما تسخرون، جیسا کہ تم ابھی ہنس رہے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ کہا فسوف تعلمون، تو ان قریب جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزی ویحل علیہ عذاب مقیم، یعنی جب اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے گا تو اسے رسوا کر دے گا۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر آ گیا، وفارت النور، اور تنور پھٹ پڑے، یعنی قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ، یعنی یہ عذاب اس طرح تھا کہ آسمان سے بارش نازل ہونے لگی، زمین پانی کو پھینکنے لگی، اور اتنا پانی ہوا کہ پورے بستی، پوری قوم پانی ہو گیا۔ اور وہ جو کشتی اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام نے کہا کہ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا، یعنی اللہ رب العالمین نے پہلے کہا کہ تم اس میں سے جوڑے کو، یعنی جانور میں سے بھی جوڑے کو لے لو، اسی طرح جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو بھی اس کشتی میں سوار کر دو، اور کہا کہ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ، اے قوم کے لوگوں اس میں سوار ہو جاؤ، یہ اللہ کے نام سے چلے گی بھی اور رکے گی بھی، یعنی یہ کشتی اللہ کے حوالے ہے۔ ان ربی لغفور رحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ کشتی پہاڑوں کے مانند چلنے لگی۔ ونادى نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا، کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز لگائی، پکارا کہ وکان فی معزل یا بنی ارکب، اے میرے بیٹے تم ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو نوح علیہ السلام کہتے کہ آج کسی کا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا مگر جو اللہ بچا لے۔ تو اور موج آ کر اس بیٹے کو بھی لے گئی۔ تو اس کے بعد نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے رب، ونادى نوح ربہ فقال رب ان ابنی، میرا بیٹا جو تھا، من اہلی، میرے میں سے تھا، میرے اہل و عیال میں سے تھا، وان وعدک لقویم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تو یعنی تیرا بیٹا تیرے اہل و عیال میں سے نہیں تھا، یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو شخص ایمان والا ہوگا وہ اسی اہل و عیال میں سے، یعنی ایمان والا ہوگا تو بھی وہ ایمان والے میں ہی اہل و عیال میں سے ہوگا، یعنی ان کی اولاد میں سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک نبی کا بیٹا ہو کر بھی اللہ رب العالمین اسے بخشے گا نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کچھ فرشتے آئے اور انہوں نے خوشخبری دی کہ وہی حجرہ علیہ السلام کو کہ تمہیں بیٹا ہونے والا ہے۔ تو وہ چلا پڑی کہ مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھی ہوں۔ اس طرح کی تمام چیزوں کہ میں کیسے مجھے بیٹا ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، اور اسی طرح میرے جو شوہر ابراہیم علیہ السلام وہ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، کیسے بیٹا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری ہے۔ ان تمام چیزوں کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے قصہ جو بیان کیا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے اس میں سب سے بہترین قصے کو بیان کیا، یعنی پورے قرآن کریم میں سب سے بہترین قصہ اگر کوئی قصہ ہے تو وہ نوح علیہ السلام یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کے پورے قصے کو اس سورے میں بیان کر دیا کہ یوسف، اس کا 2-3 صفحہ میں ہے۔ میں صرف قصے طور پر تھوڑا مختصر بتاتا چلوں کہ یوسف علیہ السلام خواب میں یہ دیکھے کہ مجھے 11 ستارہ مجھے سجدہ کر رہا ہے، اسی طرح چاند سورج میرے سجدہ کر رہے ہیں کہ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتنی ساجدین۔ اس کے بعد جب یہ واقعہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو بتاتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے وہ نبی ہے کہ یہ نبی ہونے کا دعویٰ ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں اے بیٹا لا تقصص رؤیاک، تم اپنی خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، تمہارے بھائی جو ہے وہ دشمن ہے، تمہارے دشمن ہے، اس لیے اگر تمہارے بھائیوں کو یہ خواب پتہ چلے گا تو تمہیں مار دیں گے۔ تو اس کے بعد کسی طرح اس بھائیوں کو جو پتہ چل گیا تو بھائیوں نے کہا کہ اے ابا جان میرے ساتھ یوسف کو بھی کھیلنے جانے دیجیے جنگل کی طرف بھیڑیاں چرانے کے لیے۔ تو وہ ڈرتے تھے، یعقوب علیہ السلام نہیں، میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، بلکہ وہ اس سے زیادہ محبت کرتے تھے۔
تو اس طرح کے کرنے کے بعد ایک دن کسی طرح باپ کو منا لیا تمام 10 بیٹوں نے اور یوسف علیہ السلام کو لے گئے جنگل کی طرف. تو لوگوں بھائیوں نے بہانہ بنا کر آیا کہ بیٹے کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے, اور وہاں لے کر آئے کہ وجاءوا علی قمیص بدم کذب, اور جھوٹا خون لے کر ان کے کرتے میں لے کر آیا اور یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا. اور ان تمام بھائیوں نے تو اس کے بعد جب یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ صبر کرو فصبر جمیل, اور صبر ہی اچھی صبر ہے, واللہ المستعان ولا تظن. اس طرح اس کے بعد ایک قافلہ گزرتا ہے, جب پانی نکالتا ہے تو وہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ واردہم فادلی دلوا قال یا بشرا ھذا غلام, اور ایک خوبصورت بچہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ڈول میں پکڑا ہوا آ جاتا ہے اوپر, تو وہ اسروا بضاعہ, تو اسے کیا کرتا ہے جا کر بازار میں اس بچے کو بیچ دیتا ہے معدود کچھ درہم میں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کنویں سے نکال کر مصر کے بادشاہ کے پاس پہنچاتا ہے اسی طرح, اور اسے بادشاہ بنا دیتا ہے. یعنی یوسف علیہ السلام بعد میں بادشاہ بن جاتے ہیں. اس سے پہلے یوسف علیہ السلام جیل میں بھی جاتے ہیں, وہ اس وجہ سے کہ جو فرعون کی جو بیوی تھی, جو اس وقت کے عزیز مصر کی جو بیوی تھی, ان کے زنا کے جرم میں کہ وہ اتنے خوبصورت تھے کہ اللہ رب العالمین یہاں کہتا ہے کہ ہر عورت کل واحدۃ منہن سکین وقالت اخرج علیہن. جب یوسف علیہ السلام نکلے تو ہر عورت کے پاس ایک چھری تھی, تو سبوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو سبوں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا. وقطعن ایدیہن, اس طرح کی چیزیں ہوئی. تو یوسف علیہ السلام کی عزیز مصر کی جو بیوی تھی یوسف علیہ السلام کو بھاگ گئی, تو یوسف علیہ السلام کو چاہنے لگی, تو اس نے دروازے کو بند کر دیا, کہا واستبق الباب وقطع قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب, دروازے کو بند کر دیا. اس کے بعد کہا کہ آؤ مجھ سے زنا کرو, تو آپ یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ, میں اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہوں. اس طرح کے بعد جب عزیز مصر نے جب یہ سارا واقعہ دیکھ لیا ایک کمرے میں, تو اس نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کیا, بلکہ یہی عورت ایسی کرنے والی ہے. تو کسی نے گواہی دیا کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یوسف علیہ السلام سچے ہوں گے, اگر آگے سے پھٹا ہو تو یہ یوسف علیہ السلام جھوٹے ہوں گے. کہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت الکاذبین, اگر پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹے میں سے, سامنے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹے میں سے ہوں گے, اگر یہ پیچھے سے پھٹا ہو تو وہیں کان قمیصہ قد من دبر فقط من الصادقین. اس طرح جب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں یہاں ذکر کیا کہ ان کیدکن عظیم, کہ بے شک اس کی پکڑ اس کی جو چال ہے بہت مضبوط ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک جگہ شیطان کے چال کو کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا, کہ بے شک شیطان کی جو چال ہے وہ کمزور ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں عورتوں کے بارے میں کہا کہ ان کیدکن عظیم, ان کی چال جو بہت زیادہ سخت ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس لیے کہتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما اضر علی الرجال من النساء, یعنی میں اپنی امتوں کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی مردوں پر کوئی فتنہ دیکھتا ہوں تو وہ عورتوں کا فتنہ دیکھتا ہوں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد ان تمام چیزوں کے یہ قصہ بڑا لمبا قصہ ہے, اس لیے اس کو چھوڑتے ہوئے میں اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین تو ہمیں جیسے یوسف جیسا ایمان دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پیروی کرنے اسلام پر چلنے والا بنا. آمین.